إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے التحذیر من قرناء السوء، برے ساتھی اور بری صحبتوں سے کس قدر انسان کو پرہیز کرنا چاہیے اور گریز کرنا چاہیے، اور صحبت بد کے کیا نقصانات ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے، اس لیے کہ انسان کی شخصیت سازی میں، کردار سازی میں اس کی صحبت اور ان مجالس اور محفلوں کا بنیادی کردار ہوتا ہے جن کو وہ اختیار کرتا ہے اور جن کے اندر انسان بیٹھتا اٹھتا ہے۔ اس لیے کہ فطری طور پر اللہ رب العزت نے انسان کی جبلت میں یہ بات رکھی ہے کہ خو پذیرست نفس انسانی، کہ انسانی نفس یہ بہت جلد متاثر ہوتا ہے اپنی صحبت سے، جہاں بیٹھتا ہے، جیسی صحبت اختیار کرتا ہے اسی رنگ میں رنگا جاتا ہے، انہی عادات کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے یہ معروف بات ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو تمہارے اندر اچھی اخلاق آئیں گے، اچھی عادات آئیں گی، نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا اور اس کے اندر فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور جو برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا وہ اس کو برا بنا دے گی، اس کو مفاد پرست بنا دے گی، ان کی دنیا بھی تباہ کر دے گی، ان کی آخرت بھی تباہ کر دے گی۔ کیوں کہ برے لوگ ان کا یہ شعار ہوتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے ہم۔ اسی لیے سلف صالحین یہ فرمایا کرتے تھے
کہ لیس اضر علی المرء من قرناء السوء، انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک چیز، سب سے زیادہ نقصان دہ چیز یہ بری صحبتیں ہیں، برے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنے بارے میں بھی، اور بالخصوص اس فتنوں کے دور میں اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بیٹوں کے بارے میں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں کہ وہ کیسی مجلس میں اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اس لیے کہ اگر ان کا تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ، اور موسٹلی ایسے ہوا کہ جو بد محنت ہیں، نشے کے عادی ہو چکے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، والدین کے ساتھ دھوکہ اور فریب کرتے ہیں، والدین کو اندھیرے میں رکھتے ہیں، اور نتیجتاً وہ کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے۔ ان لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، ان کا طرز عمل ہوتا ہے کہ پڑھنے والے بچوں کو بھی بیکار بنا دیتے ہیں، ناکارہ بنا دیتے ہیں۔ وہ چھوڑو یار، پڑھ ہی لیں گے، ابھی ادھر سے گھوم کے آتے ہیں، ابھی ادھر سے گھوم کے آتے ہیں۔ نمازی بچوں کو نماز سے دور کر دیتے۔ اور میں یہاں ایک باپ میرے سامنے آ کے رو پڑا، اس کا بچہ حفظ کر رہا تھا مسجد عثمان میں، لیکن برے لوگوں کی، برے دوستوں کی محفل کی وجہ سے وہ چھوڑ کر، اور وہ ایسا بے راہ روی کا شکار ہوا کہ وہ اس سعادت سے محروم ہو گیا۔ کیونکہ عربی زبان کا یہ مشہور مقولہ ہے کہ ادو البلید الی الجلید سریعۃ، کند ذہن آدمی، ایسا شخص ڈل ہے، کند ذہن ہے، خود پڑھنے کے قابل نہیں، اس کی یہ متعدی بیماری ذہین، فتین اور انٹیلیجنٹ بچے جو ہیں ان پر اس قدر اثر انداز ہوتی ہے کہ ان کو بھی اپنے جیسا بنا دیتی ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے اسی لیے کہا ہے، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے، کہ ایک دفعہ شاہین کے بچے کی کوے کے ساتھ دوستی ہوگی، کوے کے بچے کے ساتھ۔ اس نے چاہا کہ کوے کا بچہ میرے ساتھ مل کر یہ بھی اونچی پرواز کرنے لگ جائے، اس کی اڑان بھی اونچی ہو جائے، لیکن یہ تو نہ کر سکا۔ الٹا شاہین کا بچہ وہ اپنی پرواز بھول کر کوے کی اس نے صورت اختیار کر لی۔ تو علامہ مرحوم نے فرمایا، آئینہ زاغ کو بلند پروازی، شراب خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ۔ اس لیے مولانا حالی مرحوم کی یہ نصیحت ہمیں بھی اور ہمارے بچوں کو بھی یاد رکھنی چاہیے۔ یہ میرے عزیز جو بیٹھے ہیں، میں خصوصی طور پر ان کو نصیحت کرتا ہوں، ایسے لوگوں، ایسے دوستوں پہ نظر رکھیے، ان کی محفل سے، صحبت سے بچیے جو آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، جو آپ کو پڑھائی سے روکتے ہیں۔ وہ خود تو کسی کنارے پر پہنچنے والے نہیں، لیکن آپ کی زندگی تباہ کر دیں گے، آپ کسی منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے، آپ کو نشے پہ لگا دیں گے، جھوٹ بولنے پہ لگا دیں گے، والدین کے خلاف آپ کی ذہن سازی کریں گے، اساتذہ کی بغاوت پر آپ کو اکسائیں گے۔ ایسی قبیل کے، ایسی عادات کے جو لوگ آپ کو معلوم ہوں، ان سے کوسوں دور رہیے، اور مولانا حالی مرحوم کی اس نصیحت کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیے۔ شریفوں کے بچے بری صحبتوں میں، شریفوں کے بچے بری صحبتوں میں جہاں تک ہو امکان ہرگز نہ بیٹھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کامیاب ہونا، آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اہداف کو حاصل کرنا، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا شخص بننا، آپ چاہتے ہیں کہ کسی اعلیٰ منصب پر پہنچنا، تو پھر آپ کو برے دوستوں سے الگ رہنا ہوگا، کام چور بچوں سے، کام چور دوستوں سے الگ رہنا ہوگا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں اس بات سے آگاہ کیا کہ جتنی دوستیاں ہیں دنیا میں، یہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔
الاخلاء بعضهم یومئذ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. تمام دوستیاں دنیا کی یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ کہیں گے، وہاں جھگڑا کریں گے. اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھے گا تو کہیں گے یا اللہ فلاں نے مجھے یہ کام نہیں کرنے دیا، فلاں نے مجھے اس کام پہ لگایا ہے. دوسرا کہے گا نہیں، اس نے مجھے نیکی کرنے سے روکا تھا، اس نے مجھے برے کاموں سے پہ لگایا تھا. اللہ رب العزت جب ان کو، اللہ ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے، جہنم میں بھیجنے کا حکم دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کا یہ جھگڑا سن کر کہیں گے قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ. دوست کہے گا دوست سے، وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گمراہ کیا، اس نے مجھے نیکی نہیں کرنے دی. تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اس کو کچھ نہیں کیا تھا، میں نے تو اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، ولیکن کان فی ضلال بعید، یہ خود ہی گمراہ تھا، یہ خود ہی ایسا تھا. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے قال لا تختصموا لدی، آج یہاں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں میرے ہاں، آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے سب کچھ معلوم ہے. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے اس بات سے پہلے ہی آپ کو ڈرایا تھا، یہ وعید پہلے ہی آپ کو سنائی تھی. اس لیے میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایسی محفلوں سے، ایسی مجلسوں سے دور رہنے کا حکم دیا، ان سے بچنے کا حکم دیا جو کہ انسان کے اخلاق کو بھی تباہ کر دیتے، عقیدے کو بھی تباہ کر دیتے، اور انسان کو نیک اعمال بھی نہیں کرنے دیتے. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے پاس بیٹھو جو رات دن صبح و شام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی، دنیا کی لالچ میں ایسی مجلسوں سے صرف نظر نہیں کیجئے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ایسے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھیے، ان کی پیروی نہ کیجئے جن کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا. اللہ نے ان کی سزا دی، ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا رہا، اپنی منمانی کرتا رہا. اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کوئی پرواہ نہ تھی. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا تھا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کے پیش نظر واضح طور پر حکم دیا برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کا اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا، کیونکہ صحبت کا صحبت پر اثر ہوتا ہے. عربی زبان میں ایک مشہور مقولہ ہے الصاحب صاحب. الصاحب پہلا صاد کے ساتھ، پھر دوسرا سین کے ساتھ. دوستوں کو کھینچنے والا ہوتا ہے، اپنے راستے پہ لگانے والا ہوتا ہے، اپنی طرف مائل کرنے والا ہوتا ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما من شیء ادل علی شیء ولا الدخان علی النار من الصاحب علی الصاحب. فرماتے ہیں اتنا دھواں آگ پر دلالت نہیں کرتا جتنا دوست کے کردار پر دلالت کرتا ہے. اور کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ جب کسی بندے کا پتہ چلانا ہو وہ کیسا ہے، اس کے اخلاق و عادات کیسے ہیں، تو آپ کو اس کے بارے میں زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ عدی بن زید کہتے ہیں ان المرء لا تسأل وسل عن قرینہ، آدمی کے بارے میں نہ پوچھو، یہ پوچھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں، وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے. فَكُلُّ قَرِينٍ بِالْمُقَارِنِ يَقْتَدِي، ہر دوست اپنے دوست کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، اس کے طریقے پر ہوتا ہے. اِذَا كُنْتَ فِي قَوْمٍ، جب آپ کسی قوم کے اندر ہوں،
فصاحب خیارہم، تو ان میں سے اچھے لوگ ان کو اختیار کیجئے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے۔ ولا تصحب الارض فتردى مع الردی، کہ آپ برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کیجئے، وہ تو ردی ہوتے ہیں، بیکار لوگ ہوتے ہیں، تمہیں بھی بیکار بنا دیں گے اور ردی کر دیں گے، تیرے اخلاق کو بھی تباہ کر دیں گے۔ اس لیے انسان کو یہ بات کہ جب بھی دوستی، اور صحابہ کرام اس بات کا کتنا اہتمام کرتے تھے۔ حضرت علقمہ ایک دفعہ دمشق کی جامع مسجد میں گئے، فصلی فیہ رکعتین، اس شہر میں نئے نئے گئے تھے، مسجد میں جا کر 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی، اور اس کے بعد سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا کی، تو دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی جلیسا صالحا، اے اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی عطا فرما اس شہر میں۔ اللہ نے دعا اس قدر جلد قبول کی کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے آئے اور ان کے پاس بیٹھے اور خوش ہوئے کہ میں نے اللہ سے نیک ساتھی مانگا تھا۔ اس قدر اہتمام کہ جس شہر میں گئے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما، نیک جلیس عطا فرما، جس کے ساتھ میں بیٹھوں اور جس کے ساتھ میری ملاقات ہو۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کے پیش نظر کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، آپ نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اپنے جگری یار کے دین پر ہوتا ہے، اس کے طریقے پر ہوتا ہے۔ اگر دوست موحد ہے تو یہ بھی موحد بنے گا، متبع سنت ہے تو سنت کی پیروی کرنے والا بنے گا، دوست بد عقیدہ مشرک ہے تو یہ بھی وہی کام کرے گا، عقیدہ رکھے گا جو دوست کا ہے، دوست بدعتی ہے تو یہ بھی وہی کام کرے گا جو اس کا دوست کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا المرء، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ سید الانبیاء رحمۃ اللہ العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ الرجل علی دین خلیلہ، ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر اور طریقے پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تمہیں ہر شخص کو دوست بنانے سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسا بندہ ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کی اخلاق کیسے ہیں، اور اگر کوئی آدمی اس میں کوتاہی کرے گا قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے باز پرس کی جائے گی۔ انسان جانتا ہوتا ہے، برے لوگوں کے پاس بیٹھے گا، ان کی مجلس میں گالی گلوچ، ان کی مجلس کے اندر جھوٹ، غیبت اور چگلی اور اللہ کی نافرمانی کے کام ہوں گے، اور نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے گا تو ان کی مجلس میں بیٹھنے سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کچھ لوگ اللہ کے کسی گھر میں بیٹھتے ہیں دین سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے، تو ان ایسی مجلس کو اللہ کے نورانی فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ایسی مجلس والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے، ان پہ رحم فرما، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے دن اور رات میں جو فرشتے مقرر کیے ہیں زمین میں، وہ گشت کرتے ہیں اور تمام لوگوں کی رپورٹ مرتب کرتے ہیں۔ صبح دن کے فرشتے رات کو اور رات کے فرشتے دن کے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کیا رپورٹ لے کر آئے، حالانکہ اللہ جانتے ہیں، علام الغیوب ہے اللہ تعالیٰ، لیکن ہمیں بتانے کے لیے وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم گئے تھے فلاں جگہ پہ، فلاں لوگ یہ کام کر رہے تھے، فلاں لوگ یہ کام کر رہے تھے، کچھ لوگ تیرا دین سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے، اچھی مجلس کے اندر بیٹھے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو انی قد غفرت لہم۔ لمبی حدیث ہے، میں اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ تم گواہ رہو کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ وہ سارے تو بیٹھے تھے اسی کام کے لیے، دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے، لیکن ایک آدمی بعد میں آیا تھا، وہ اس غرض کے لیے نہیں آیا تھا،
شاید وہ کسی کو بلانے کے لیے آیا، کسی اپنے کام چابی لینے کے لیے آیا ہوگا کمرے کی، یا کوئی بھی سمجھ لیں، تو کیا اس کو بھی بخشش مل جائے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لا یشقی بہم جلیسہم، یہ وہ مبارک لوگ ہیں، میرے پسندیدہ لوگ ہیں کہ جو ان کے ساتھ بھی آ کے بیٹھ گیا وہ بھی تر گیا، وہ بھی بدبخت نہیں رہتا۔ ایک یہ مجلس ہے، اور دوسری مجلس وہ ہے جس کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں متنبہ فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فیہ ولم یصلوا علی نبیہم، جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پوری مجلس میں ہر بات ہوتی ہے لیکن اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، ایک بار بھی اس مجلس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی درود نہیں پڑتا، اپنی گپ شپ لگاتے ہیں، دیر تک بیٹھتے ہیں، تو فرمایا یہ لوگ جو ہیں الا کان طرۃ علیہم یوم القیامہ، یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث بن جائے گی۔ ایک روایت میں کہ ایسی مجلس جب برخاست ہوتی ہے، ایسے ہوتا ہے جیسا کہ وہ قاموا عن جیفۃ الحمار، کہ وہ مردار گدھے کا گوشت کھا کے اٹھے ہیں، بری مجلسیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کبھی ایسی مجلس ہو، وقد نزل علیکم فی الکتاب، اللہ نے کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر یہ بات آپ پر نازل کی ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا، اگر آپ کسی مجلس میں یہ دیکھیں کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غیرہ، کہ تم ایسی مجلس میں قطعاً نہ بیٹھو، اٹھ کے چلے جاؤ، یا پھر وہ اپنی بات کو بدل لیں، کوئی اور بات کرنے لگ جائیں۔ اگر تم اس کے باوجود کہ وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت ہو رہی ہے، نافرمانی ہو رہی ہے، آپ اس مجلس میں بیٹھے رہے، انکم اذا مثلہم، تو تم بھی انہی کے اندر شمار ہوگے، انہی کی طرح شمار ہوگے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، ہمیں آج ہمارے پاس وقت ہے، اپنی مجالس کا، اپنے دوستوں کا جائزہ لے لینا چاہیے، اور ایسی مجلسوں سے اگر ہم ان کی اصلاح نہیں کر سکتے تو دور رہنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ جن کے عقیدے میں شرک ہے، جو لوگوں کو شرک کی طرف بلاتے، اور افسوس کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر جن چیزوں کو شرک قرار دیا، کچھ لوگ تعویلیں کر کے لوگوں کو ان کی طرف بلاتے اور لگانا چاہتے، جبکہ یہ بہت بڑا، سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ جن دوستوں کے عقائد ایسے ہوں، اعمال کے اندر بدعات ہوں، اخلاق میں جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، گالی گلوچ کرنا اور اپنا وقت کو برباد کرنے والے ہیں، ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، اولاد کو بھی ایسی مجلسوں سے دور رہنا چاہیے۔ اور والدین کا حق بنتا ہے، جس طرح کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر والدین اپنی اولاد کی سوسائٹی پر، ان کی صحبت اور مجلس پر، ان کے دوستوں پر، اپنی بچیوں کی سہیلیوں پر نظر نہیں رکھتے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، کل کو ان کا نقصان ہوا، وہ غلط عادات کا شکار ہو گئے، تو اس کی ذمہ داری والدین پر ہے۔ اللہ رب العزت والدین سے پوچھیں گے کہ بچوں کو تو ابتدائی عمر میں نہیں پتا تھا، لوگ تو اس قدر دشمنیاں لیتے کہ آج کل جس طرح کسی نے کہا ہے نا کہ وہ لوگ جو برے لوگ ہیں، مخالف ہیں، آپس میں دشمنیاں رکھنے والے، آج وہ تیر و تلوار کے ذریعے، رائفل اور بندوق کے ذریعے دشمنیاں نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں کسی سے بدلہ لینے کا بہترین طریقہ ہے کہ اس کی اولاد کو بے راہ روی پہ لگا دو، ان کو نشے پہ لگا دیا، ان کو تعلیم سے دور کر دیا۔ اس لیے ہمیں فکر کرنی چاہیے،
اور ہمیں یہ بات اپنی پیش نگاہ رکھنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بری اور اچھے کی مجلس کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا، عن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ آپ نے فرمایا اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے کہ عطر فروش کی مثال اور آگ کی بھٹی جلانے والے کی مثال ہے۔ آپ نے فرمایا فحامل المسک، اچھا دوست جس کی مثال عطر فروش کی ہے، یا تو آپ خود اس کے پاس جائیں گے اور آپ کو تحفے کے طور پر اما ان یحظیک و اما ان تبتاع منہ، وہ آپ کو دے دے گا چیک کرنے کے لیے، آپ کو خوشبو آئے گی، یا آپ اس سے خرید لیں گے، و اما ان تجد منہ ریحا طیبہ، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو کم از کم اس کی دکان میں جانے سے، اس کے محل میں جانے سے آپ کو خوشبو تو ضرور آئے گی۔ یعنی اچھے دوست کی صحبت میں، اس کی دوستی میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وہ دوست کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ بے لوث دوستی کرتا ہے، وہ اپنی پیٹھ پیچھے عدم موجودگی میں بھی اپنے دوست کا دفاع کرتا ہے، مصیبت اور مشکل حالات میں اس کے کام آتا ہے، جبکہ برا دوست مفاد پرست ہوتا ہے، خوش آمدی ہوتا ہے، مصیبت کے وقت بھاگ جاتا ہے، ابن الوقت ہوتا ہے، مفاد پرست ہوتا ہے۔ جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور شعر ہے، کہتے ہیں وما اکثر الاخوان حین نعدهم ولکنہم فی النائبات قلیل، دوستوں کو جب شمار کرتے ہیں گنے نہیں جاتے، لیکن مشکل کے وقت کوئی نظر بھی نہیں آتا، مشکل کے وقت کوئی نظر بھی نہیں آتا۔ تو فرمایا ونافخ الکیر، برا دوست اگر آپ اس کے پاس جائیں گے اما ان یحرق ثیابک، تو اس کے پاس بیٹھنے سے یا تو آگ کی چنگاری اڑے گی، آپ کے کپڑوں پہ گرے گی، کپڑے جلا دے گی، وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا طَيِّبًا، نہیں تو وہاں گرمی محسوس ہوگی، کم از کم وہاں آپ کو دھواں یہ تو تنگ کرے گا اور بدبو تو ضرور آئے گی۔ یعنی برے دوست کی دوستی میں نقصان ہی نقصان، زیاں ہی زیاں، اور انسان کے لیے وہ، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دوستی، جس کو اچھے دوستوں کی دوستی میسر آ جائے، اچھے دوست میسر آ جائیں، تو اس کے لیے چند شرائط ہیں اپنی اس دوستی کو پائیدار رکھنے کے لیے، اپنی اس دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے۔ کوئی بھی معصوم نہیں ہے سوائے انبیاء علیہم السلام کے، انسان سے کوئی کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں دوستی کی صحبت کی شرط یہ ہے اقالۃ الاثرہ، کسی سے اگر غلطی اور کوتاہی ہو بھی جائے تو اس صرف نظر کیا جائے، اس کو درگزر کیا جائے، اس کو بات کو پکڑ کر مخالفت اور لڑائی کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ ومساحمۃ العشرہ، عشرہ، اور انسان آپس میں رہتے ہوئے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اس کو صرف نظر کرنا چاہیے، یہ سمجھ کر کے انسان ہے یار، اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی دوست سے کوئی غلطی ہو جائے، التمس لاخیک ولو کان 70 عذرا، کوئی عذر اس کا کہ یار اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، کوئی مجبوری ہوگی، اس سے ایسے ہو گیا، وہ ایسا شخص نہیں ہے، یہ بات ذہن میں غالب رکھو کہ وہ ایسا شخص نہیں ہے۔ اور کسی عربی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے، کہتے ہیں اذا اتى الحبیب بذنب واحد، اگر اپنے دوست سے کوئی ایک غلطی ہو جائے نا تو اس غلطی کو پکڑ کر قطع کلامی، قطع تعلقی نہ کر لیا کرو۔ فجاءت محاسنہ بألف شفیع، یہ بھی سوچا کرو کہ اس کے اندر اچھائیاں بھی تو بہت ہیں، اس نے ہمارے ساتھ نیکیاں بھی تو بہت کی ہیں، اس نے ہمارے ساتھ احسان بھی تو بہت کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں والمواساۃ فی العسرہ، اور دوست، اچھی دوستی کی کہ دوست مشکل میں دوست کے کام آئے، مشکل حالات میں دوست کے کام آئے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے، کتاب و سنت کی نورانی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور دنیا میں بھی ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اور یہ پیار و محبت اللہ کی خاطر ہو، یہ پیار و محبت ہمیں جنت میں بھی اکٹھا کرے، ہمیں بھی اور ہمارے دوستوں کو بھی ایسے لوگوں کی ہمیں صحبت میسر کرے کہ جو جلیس صالح ہوں، اچھے ہوں،
جو دنیا میں بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب مقدس میں ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور ان کا قیامت کے دن انجام ذکر کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دوست جو برے یاروں کی یاری کے مارے ہوئے، برے لوگوں کی صحبت کی تباہ کاریوں کا شکار ہوئے، قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، وہ ان کو بلاتے تھے صحیح عقیدے کی طرف، عقیدہ توحید کی طرف، وہ ان کو بلاتے تھے اتباع سنت کی طرف، وہ ان کو بلاتے تھے قرآن و حدیث کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف بلاتے تھے، لیکن یہ لوگ ان کی بات نہیں سنتے تھے، اپنے دوستوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفرقان آیت نمبر 27 سے 29 تک، اس کا ترجمہ آپ قرآن پاک میں پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن، اس دن کو یاد کرو جب ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کے کھائے گا، اس نے کیا ظلم کیا اپنی جان پر، اس سے کیا ظلم ہوا، اور ساتھ یہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کیا ہوتا، آپ کی اتباع اور پیروی کی ہوتی، اور ساتھ یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے میری ہلاکت اور میری تباہی، میں فلاں اور فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، جنہوں نے مجھے تباہ کر دیا، آج تباہی کے دہانے پہ لا کر کھڑا کر دیا۔ لقد اور کیا کیا اس دوست نے، اس بات کا وہ اقرار کرے گا، کہے گا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، جب اللہ کا ذکر میرے پاس آیا، کتاب و سنت کی تعلیمات میرے پاس آئیں، اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اپنی طرف سے مطلب نکال کر اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو انسان کو رسوا کرنے والا ہے۔ اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے آفت المروۃ اخوان السوء، بری صحبتیں انسان کی مروت کو، اخلاق کو، انسان کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ایسی صحبتوں کا کہ قیامت کے دن نیک لوگ، اچھے دوست، موحدین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے لوگ، اعمال صالحہ کرنے والے لوگ جنت میں چلے گئے، اور برے لوگ جہنم میں چلے گئے۔ جنتی ایک دن بیٹھے تو آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ، ہمارا ایک دوست تھا، وہ کہیں نظر نہیں آیا جنت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ ندا آئے گی، اور انہیں کہا جائے گا کیا آپ اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ قال هل انتم مطلعون، کیا تم اپنے دوست کو دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ کہاں گیا، جو آپ کے ساتھ رہتا تھا، آپ کا ہم نوالا و پیالہ تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، کہاں گیا؟ یا اللہ ہم دیکھنا تو چاہتے ہیں۔ اللہ موقع دیں گے جنت کے بالا خانوں سے جھانک کر اس کو دیکھنے کا۔ فطلع، وہ جھانک کر دیکھے گا، فرآہ فی سواء الجحیم، وہ اس کو جہنم کے عین درمیان میں جلتا ہوا دیکھے گا، اور پھر اس کو کہے گا اس کا وہ دوست قال تاللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم تو ہمیں بھی ہلاک کر دیتا، تجھے کہتے تھے آؤ نماز پڑھنے کے لیے چلے، تو جاؤ جاؤ بھائی صاحب تم پڑھو، تمہیں کہتے تھے نیکی کی طرف بلاتے تھے، اور تمہیں کھینچ کھینچ کر اس سے روکتا تھا اور کہتا تھا کیا تم بھی اس بات پر یقین کر بیٹھے ہو کہ قیامت آئے گی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آج اس کا وہ حشر ہے جو برے دوستوں کا ہے۔ اس لیے قال ابو قلابہ، حضرت ابو قلابہ فرمایا کرتے تھے لا تجالسوا اصحاب الاہواء،
بدعتی لوگ، اپنی منمانی کرنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھو، ان کی مجلس اختیار نہ کرو۔ فإنی لا آمن من ان یغمسوکم فی ضلالہم ویلبسوا علیکم بعد ما تعرفون، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں وہ تمہیں اپنی گمراہی میں، اپنی بے راہ روی کا شکار نہ کر دیں، اپنی گمراہی کے اندر نہ ڈبو دیں، اور جو دین کے بارے میں تم جانتے ہو اس کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا نہ کر دیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اپنی مجالس اور اپنی محافل ان پہ غور کریں۔ بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ امیر کویت حفظہ اللہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور فلسطین اور غزہ کے اندر مسلمانوں کی جو حالت ہے آپ کے سامنے ہے، ہم کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے اور مسجد اقصیٰ کو یہودیوں کے ناپاک قبضے سے اللہ تعالیٰ آزاد فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف لأمير الكويت شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك اللهم اشف جميع مرضى المسلمين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك الہ العالمین فلسطین میں، غزہ میں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی غزہ و فلسطین وفی کشمیر وفی کل مکان اللہم انصرہم نصرا عزیزا اللہم انصرہم نصرا عزیزا اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم دمر اعداء الدین اللہم دمر اعداء الدین اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین۔ ہمارے بھائی طارق صاحب نے کہا تھا کہ بھائی ارشد صاحب ہیں خیتان میں، وہ ان کا ایک سیریس آپریشن ہونے والا ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں خصوصی طور پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے اور تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ صفحہ درست کر